اور فتنہ جو آج کل ہمارے اہل سنت کے سٹیجز پر ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کا روکنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے غیر بھی آج ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہماری محافل پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ ہے مردوں کا عورتوں کے ساتھ ایک ہی جلسے میں، ایک ہی سٹیج پر، ایک ہی مجلس میں دف پر نعتیں پڑھنا ہے۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مذہباً، اخلاقاً، شرعاً ہر حوالے سے یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح ایسا کلام ہمارے سٹیجز پر پڑھا جا رہا ہے جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہے، جو ہمارے نظریات کے خلاف ہے، جو غیروں کی بولی بول رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کلام پڑھنے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے جن کی صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، جن کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، جن کا کلام شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ہماری سیدھی سادھی عوام اگرچہ وہ محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں اپنا مال ان پر لٹا رہے ہوتے ہیں، ان پر نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بجائے ان لوگوں پر اپنا مال لٹانے کے آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں کتنے ایسے شریف النفس سید زادے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بجائے ان پر مال لٹانے کے ان سید زادوں کی خدمت کریں تاکہ اللہ رسول آپ سے راضی ہو۔ ہم فکر رضا والے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عام لوگوں کی نسبت سیدزادوں کی بارگاہ میں ڈبل ہدیہ تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ جس محفل میں کوئی سیدزادہ بیٹھا ہوتا تھا آپ اس جانب اپنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، عزت کرتے تھے سیدزادوں کی۔ تو آپ کلام بھی اعلیٰ حضرت کا پڑھیں اور طور و طریقہ بھی اعلیٰ حضرت والا اپنائیں۔ آپ اپنا مال ایسے لوگوں پر لٹانے کے بجائے آپ دین کی خدمت کے لیے کتنے ایسے مدارس ہیں جہاں پر بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان سیکھتے ہیں، جہاں تصوف اور فقہ، جہاں حدیث، اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ بجائے ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت میں اپنا مال لگائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ تو بنے۔